بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 96 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے درہم و دینار کو تقسیم میں داخل کرنے کا حکم، نیز عمارت اور خالی زمین کی تقسیم۔ یہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے دوسرا مسئلہ، وَإِذَا كَانَ أَرْضٌ وَبِنَاءٌ، اگر اس چیز میں جو تقسیم ہونے کے لیے قاسم کے پاس آئی ہے زمین بھی ہے، وَبِنَاءٌ اور تعمیرات بھی ہیں۔ ارض سے مراد ہم خالی پلاٹ بھی لے سکتے ہیں، بناء سے مراد بنے ہوئے مکان یا تعمیرات۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی حویلی ہو ایک ہی، تو اس کے اندر بہت ساری زمین بھی ہو اور بہت سارے کمرے مکان بھی بنے ہوئے ہوں۔ تب اس سے متعلق 3 الگ الگ اصول اور 3 الگ اقوال وہ یہاں صاحب ہدایہ انہوں نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا فن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے انہو یقسم کل ذالک علی اعتبار القیمتی، کہ یہاں قاسم یا قاضی ان میں سے ہر چیز کو قیمت کے اعتبار سے تقسیم کرے گا۔ ہر ایک کو قیمت کے اعتبار سے کیسے تقسیم کرے گا؟ مثلا 2 شریک ہیں، اب 2 پلاٹ ہیں الگ الگ، تو ان دونوں پلاٹوں کو الگ الگ بیچے۔ ایک پلاٹ 10 لاکھ روپے کا بکتا ہے اور ایک پلاٹ 14 لاکھ روپے کا بکتا ہے، تو وہاں ہر پلاٹ کے پیسے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ 10 لاکھ میں بکنے والا جو پلاٹ ہے اس میں سے 5 لاکھ ایک کے، 5 لاکھ ایک کے، 14 لاکھ والے میں سے 7 لاکھ احمد کے، 7 لاکھ حماد کے۔ اسی طرح 2 گھر ہیں، 2 مختلف جگہوں پہ 2 گھر موجود ہیں، تب ایک گھر بکتا ہے 50 لاکھ کا، تو اس میں سے 25 لاکھ دونوں کے ہوں گے۔ دوسرا گھر اگر 34 لاکھ کا بکتا ہے تو 17 لاکھ دونوں کے حصے میں آئیں گے۔ تو امام یوسف رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی قیمت لگا کر قیمت کے ذریعے تقسیم کی جائے گی، لأنہ وجہ کیا ہے، لا يمکن اعتبار المعادلة الا بالتقویم، کیونکہ ان کے نزدیک شرکاء کے اندر برابری قیمت لگائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شرکاء میں پلاٹ تقسیم کرے یا شرکاء میں مکانات تقسیم کرے تو اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس میں دونوں صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہر پلاٹ ہر مکان الگ الگ جیسے جیسے وہ بکتا جائے تو اس میں سے آدھے آدھے پیسے قاضی تقسیم کرتا جائے، قاسم تقسیم کر دے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان سب کی قیمت لگوا لی جائے، 2 مکان ہیں 2 پلاٹ ہیں، ان چاروں کی قیمت لگ گئی۔ اب قیمت لگنے کے بعد ان چاروں چیزوں کی مالیت سامنے آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ ان چاروں کی مالیت 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے، تو معلوم ہوا کہ 50 لاکھ احمد کا ہے اور 50 لاکھ حماد کا ہے۔ تو اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں تقسیم کرنا آسان ہوگا کہ جب ان کی قیمت لگا لی جائے گی، تو قیمت لگانے کے بعد ان کو تقسیم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں انہو یقسم الارض بالمساحۃ، کہ زمین کو تو وہ قاسم تقسیم کر دے گا پیمائش کر کے، کہ وہ زمین اگر 2 کنال پر محیط ہے تو ایک کنال احمد کو اور حماد کو دے دی جائے گی۔ لأنہ هو الاصل فی الممسوحات، اس لیے کہ ناپ کر دی جانے والی چیزوں میں یا ناپی جانے والی چیزوں میں اصل یہی ہے کہ خالی زمین اور مکان بنا ہوا جس زمین پر ہے تو دونوں کو زمین کی چوڑائی اور لمبائی کے اعتبار سے تقسیم کر دے۔ پھر جس کے حصہ میں بنا ہوا مکان آئے وہ خالی زمین والے کو اتنا پیسہ دے کہ دونوں کا حصہ برابر ہو جائے۔ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پیمائش کے ذریعے سے تقسیم کرے۔ مثلا وہ زمین 2 کنال پر محیط تھی اور ان 2 کنالوں میں ایک طرف 2 مکان بھی بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ جگہ لمبائی میں ہے اور ایک طرف
اس زمین کے اوپر 2 مکان بڑے تعمیر کیے گئے ہیں۔ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اصل تو تقسیم چونکہ زمین کی ہے تو اس زمین کی پیمائش کر کے اس زمین کے حصے بنائے۔ تو اب 2 کنال ہے تو 1 کنال دونوں کو مل رہی ہے۔ تو احمد کی زمین اس کو جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ احمد کو جو حصہ ملا ہے زمین بھی ہے 1 کنال اور اس زمین کے اوپر بنے ہوئے 2 بڑے شاندار مکان بھی ہیں۔ تو احمد کو مجموعی طور پہ زمین اور مکان سمیت جو حصہ ملا ہے اس کی مالیت 1.5 کروڑ روپیہ بن رہی ہے، جبکہ 1 کنال زمین جو حماد کے حصے میں آئی ہے اس زمین کی مالیت 1 کروڑ روپیہ ہے۔ لہٰذا یہاں احمد کو پابند کیا جائے گا کہ وہ 25 لاکھ روپیہ حماد کو دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مالیت 1.5 کروڑ روپیہ بن رہی ہے، جبکہ اس کے شریک کی مالیت 1 کروڑ روپیہ بن رہی ہے۔ تو اب اگر 25 لاکھ روپیہ احمد سے لے کر حماد کو دے دیا جائے تو اب ان دونوں کی مالیت برابر ہو جائے گی، گویا کہ 1 کروڑ 25 لاکھ احمد کو بھی مل گیا اور 1 کروڑ 25 لاکھ حماد کو بھی مل گیا۔ ثم يرد من وقع البناء فی نصیبہ، پھر لوٹائے وہ شخص یعنی احمد جس کے حصے میں بنا، جس کے حصے میں وہ تعمیر آئی ہے، تو یہ اپنی طرف سے پیسے لوٹائے گا۔ یا اس کا دوسرا پہلو اس طرح ہے، او من کان نصیبہ اجود، جس کا حصہ عمدہ ہو، مثلا وہ زرعی زمین تھی تو جب تقسیم کی گئی تو اس میں جو حصہ نہر کے قریب تھا وہ نہر کے قریب والا حصہ 10 کنال وہ احمد کو ملا، اور جو تھوڑا سا نہر سے دور تھا جہاں پانی کم پہنچتا تھا وہ 10 کنال والا حصہ حماد کو ملا۔ تو اب احمد کا حصہ جو نہر کے قریب ہے یا کسی ہائی وے موٹر وے کے قریب زمین ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، تو جس کا حصہ اجود ہے، جس کا حصہ عمدہ ہے، زیادہ مالیت کا حامل ہے، تو قاسم اس کو پابند بنائے گا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ پیسے اپنے دوسرے شریک کو دے۔ مثلا ہم یہی صورت بنا لیتے ہیں کہ احمد کو جو زمین ملی ہے وہ نہر کے قریب ہے یا موٹر وے کے قریب ہے، تب اس کی مالیت 3 کروڑ روپیہ بنتی ہے، اور جو زمین اس کے شریک حماد کو ملی ہے اس کی مالیت 2 کروڑ روپیہ بنتی ہے۔ تو یہاں پہ احمد کو قاسم قاضی پابند کرے گا کہ وہ 50 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے اپنے شریک حماد کو دے تاکہ دونوں کی مالیت برابر ہو جائے اور دونوں کو 2.5 کروڑ روپیہ مالیت مل جائے۔ ثم يرد من وقع البناء فی نصیبہ دراہم، پھر لوٹائے گا وہ جس کے حصے میں وہ تعمیر واقع ہوئی ہے، وہ کمرے جس کے حصے میں واقع ہوئے ہیں وہ درہم لوٹائے گا علی الآخر اپنے دوسرے ساتھی پر، حتی یساویہ، تاکہ دونوں کا حصہ برابر ہو جائے، وہ دوسرا اس کے مساوی ہو جائے۔ تو اب یہاں بات کر رہے ہیں درہم کی، فتدخل الدراہم فی القسمۃ ضرورتاً، کہ یہاں جو بیچ میں درہم دینے کی بات آئی ہے یہ مجبوری کے درجے میں ہے کہ درہم تقسیم میں ضرورت کی بنا پر داخل ہوا ہے، کہ یہاں چونکہ دراہم کو پیسے کو شامل کیے بغیر برابری ہو نہیں سکتی تھی، لہٰذا ضرورت کے درجے میں یہاں دراہم کو شامل کیا گیا۔ تو اب یہ ضرورت کے درجے میں گنجائش کیسے نکلتی ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ پیش فرمایا، کل اخی، جیسا بھائی لا ولایت لہ فی المال، کہ اس بھائی کو اپنی چھوٹی بہن کے مال پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، اس کے مال میں وہ تصرف تو نہیں کر سکتا، لیکن تصرف نہ کر سکنے کے باوجود ثم یملک تسمیۃ الصداق، وہ بھائی اپنی اس چھوٹی بہن کے لیے مہر مقرر کرنے کا مالک ہے۔ تب یہاں اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، ویسے تو اس کے مالی معاملات میں وہ دخل نہیں دے سکتا، لیکن مہر لینا چونکہ اس کی بہن کا حق ہے، یہ ایک مالی معاملہ ہے، تو اس مالی معاملے میں اس کے بھائی کو مداخلت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کس وجہ سے؟ ضرورت التزویج،
نکاح کروانے کی مجبوری کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، چونکہ بظاہر ایسا ہوگا کہ یہی بھائی اس کا ولی ہوگا، اس کے معاملات طے کر رہا ہوگا، لہذا جب دیگر معاملات طے کرے گا تو اس کے بھائی کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنی اس چھوٹی بہن کی طرف سے مہر کی مقدار کی تعیین بھی کر لے۔ کس وجہ سے؟ لِأَجْلِ ضرورت صحت نکاح، کس وجہ سے؟ نکاح کے صحیح ہونے کی ضرورت کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح بغیر مہر کے مشروع نہیں، تو جب نکاح بغیر مہر کے مشروع نہیں ہے اور اس لڑکی کا اس بھائی کے علاوہ کوئی اور ولی سرپرست موجود نہیں ہے، تو یہاں ضرورت کے درجے میں جیسے مالی معاملات میں بھائی کو مداخلت کا حق ہے، تو اسی طرح یہاں درہموں کو تقسیم میں داخل کر لیا جائے گا ضرورت کے درجے میں۔ تو یہ ضرورت کے درجے میں جیسے بھائی اس کو تصرف کا اختیار ملتا ہے، اس لیے کہ جو بھائی ہے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ولایت حاصل ہے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح کروائے۔ اس ولایت کی بنا پر بہن کا مہر متعین کرنے کا حقدار بھی بنے گا، اور صرف متعین کرنا نہیں بلکہ اس مہر پر قبضہ کرنے کا بھی حقدار ہوگا کہ وہی بھائی باہر سے وہ مہر کے پیسے وصول بھی کرے۔ اس طرح بہن کے مال پر تصرف کرنے کا اس کو حق مل گیا۔ تو ایسے ہی ہمارے اس مطلوبہ مسئلہ میں درہم درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن مجبوری کے درجہ میں ہمیں درہم سے اس مکان یا زمین کی قیمت دینی پڑی۔ وان محمد رحمہ اللہ سے تیسرا قول نقل کر رہے ہیں۔ یہاں 2 کنال زمین تھی، 1 کنال زمین حماد کو دی گئی، لیکن حماد والی زمین میں کمرے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اس زمین کی مالیت 20 لاکھ روپیہ ہے، گویا کہ 20 مرلہ زمین 20 لاکھ روپے کی، جبکہ جو حصہ احمد کو ملا ہے اس احمد والے حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی مالیت زمین اور کمروں کو ملا کر 26 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ تو اب یہاں 26 لاکھ روپیہ احمد نے وصول کیا، 20 لاکھ روپیہ حماد نے وصول کیا، تو گویا کہ 6 لاکھ روپیہ اضافی طور پر احمد کے حصے میں آیا۔ تو امام محمد رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ اب یہ جو اس کے پاس 6 لاکھ روپیہ اضافی آیا ہے، زیادہ آیا ہے، تو اب اس میں برابری کی صورت تو یہی ہے نا کہ 3 لاکھ مزید اگر حماد کو دے دیا جائے تو 23 لاکھ دونوں کے حصے میں آ جائے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتداً ہم 3 لاکھ روپیہ حماد کو نہیں دیں گے، بلکہ احمد کی جو زمین ہے اس زمین میں سے 3 مرلہ زمین، جس 3 مرلہ کی مالیت 3 لاکھ روپیہ بنتی ہے، یہ 3 مرلہ زمین یہاں سے لے کر ہم مزید یہ حماد کو دے دیں گے۔ اب حماد کے پاس جو زمین ہے اس کا کل رقبہ 23 مرلہ بن رہا ہے، جس کی مالیت 23 لاکھ روپیہ ہے، اور اسی طرح احمد کے پاس اب جو زمین ہے وہ پوری 1 کنال تو نہیں ہے، احمد کو ملنے والی زمین کی مقدار تو کم ہو گئی ہے، اور وہ زمین 17 مرلے رہ گئی ہے، لیکن 3 مرلے یہاں سے جو نکلے ہیں اس کے عوض میں احمد کے پاس بنے ہوئے 2 کمرے موجود ہیں، جن کمروں کی مالیت 3 لاکھ روپیہ بن جاتی ہے۔ تو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو ایسا ہی کیا جائے گا کہ اولاً تو کمی پوری کی جائے گی زمین کے ذریعے سے، انہو یرد علی شریکہ، کہ احمد لوٹائے گا اپنے شریک پر بمقابلۃ البناء، اس تعمیر کے مقابلے میں، ان کمروں کے مقابلے میں وہ لوٹائے گا۔ کیا لوٹائے گا؟ یساویہ، جو قیمت کے اعتبار سے حماد کے حصے کے برابر ہو جائے، تو وہاں مبین ہے، من بیانیہ ہے، من العرصۃ صحن میں سے، یعنی زمین دے دے گا تو اب مالیت دونوں کی 23 لاکھ روپیہ بن جائے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ آگے مزید یہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْقِيقُ التَّسْوِيَّةِ، اس صورت کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 1 کنال زمین احمد کو ملی اور 1 کنال حماد کو ملی، لیکن 1 کنال زمین جو احمد کو ملی ہے
اس ایک کنال زمین کے اوپر 2 کمرے بہت شاندار قسم کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کمروں کی مالیت 50 لاکھ روپے ہے۔ وہ 2 کمرے 50 لاکھ روپے مالیت رکھتے ہیں۔ تو اب وہ کمرے اگرچہ صرف 2 مرلہ زمین پر بنے ہوئے ہیں، حماد کو جو زمین ملی ہے 1 کنال، اس کی مالیت 20 لاکھ روپے ہے، اور یہاں جو حصہ احمد کو ملا ہے تو احمد کی مالیت وہ تقریباً 70 لاکھ روپیہ بن رہی ہے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کمی ہے، اس کمی کو اولاً تو من العرصتی، اس کے صحن سے پورا کیا جائے۔ تو اب یہ جو صحن بچا ہوا ہے، اگر یہ سارے کا سارا صحن حماد کو دے دیں کہ یہ 16 مرلے بچے ہوئے ہیں، کہ 4 کمروں پر تو وہ 2 مکان جو تعمیر کیے گئے ہیں جن کی مالیت 50 لاکھ ہے، اب یہاں احمد سے اس زمین کی مالیت یعنی 16 لاکھ روپیہ لے کر اگر یہ حماد کے حوالے کیا جائے تو حماد کو زمین ملی تھی 20 لاکھ کی، 16 لاکھ یہ ہو گیا، تب اس کے پاس 36 لاکھ ہوا، اس کو 36 لاکھ مل گیا۔ لیکن احمد کو جو ملا تھا وہ تو تقریباً 70 لاکھ ہے۔ 70 میں سے اگر 16 لاکھ نکال لیا جائے تو 54 لاکھ پھر بھی بنتا ہے کہ احمد کے پاس اب بھی ان 2 کمروں کی شکل میں 54 لاکھ موجود ہے، جبکہ اس کے شریک حماد کو جو ملا ہے وہ صرف 36 لاکھ ہے۔ یعنی احمد کا سارا صحن بھی دے دیا جائے تو سارا صحن چلا جانے کے باوجود بھی ابھی برابری نہیں ہو رہی، کہ حماد کی ٹوٹل مالیت اب 36 لاکھ بن رہی ہے، 20 لاکھ کی زمین اور 16 لاکھ احمد کی زمین کے پیسے، تو ادھر 36 لاکھ ہوئے، جبکہ احمد کے پاس جو زمین موجود ہے، اب زمین تو نہیں رہی، بنے ہوئے 2 کمرے موجود ہیں، تو ان کی مالیت 54 لاکھ روپیہ بن رہی ہے۔ تو احمد کے حصے میں 54 لاکھ اور حماد کے حصہ میں 36 لاکھ، تو 18 لاکھ روپے کا فرق اب بھی موجود ہے۔ لہذا یہاں پہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین دینے کے بعد بھی اگر معاملہ واضح نہیں ہوتا، برابری پیدا نہیں ہوتی، تو اس وقت اب مجبوری کے درجے میں احمد سے یہ کہا جائے گا کہ وہ 9 لاکھ روپیہ، یعنی درہم و دینار کو ہم روپے میں فرض کر لیتے ہیں، کہ وہ 9 لاکھ روپیہ مزید اپنی طرف سے حماد کو دے گا۔ وَإِذَا بَقِيَ فَضْلٌ، اور جب کچھ اضافہ بچ گیا، وَلَمْ يُمْكِنْ تَحْقِيقُ التَّسْوِيَّةِ، اور برابری متحقق کرنے کی کوئی ممکنہ صورت موجود نہیں ہے، بِأَنْ كَانَ لَا تَفِي الْعَرْصَةُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ، اس طور پہ لا تفی وفا یفی پورا کرنا کہ وہ صحن پورا نہیں کر سکتا اس تعمیر کی قیمت کو، کہ وہ کمرے تو 50 لاکھ روپے مالیت کے ہیں، تو پورا صحن اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ فحینئذ، تو محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں اب ہم مجبور ہو گئے کہ ہم زمین سے وہ حساب برابر نہیں کر سکے، تو یہاں یرد للفضل دراہم، کہ اس وقت احمد اس اضافی حصے کے عوض میں درہم لوٹائے گا، یعنی اب یہ جو 18 لاکھ روپے کا فرق آ رہا تھا تو اس میں سے 9 لاکھ روپیہ وہ اپنے شریک حماد کو دے گا۔ لأن الضرورت فی ھذا القدر، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضرورت اتنی مقدار میں ہے، یعنی اولاً تو حساب کتاب زمین کے بدلے میں زمین سے ہی کریں گے، لیکن جب زمین سے حساب پورا نہیں ہو رہا تو فلا یترک الاصل الا بہا، بس اصل کو ضرورت کے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا۔ جب ضرورت ہوگی کہ آپ مجبور ہو گئے تو پھر اصل ضابطے اور قاعدہ کلیہ کو ذرا نئے انداز میں پیش کرنے کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے جو ایک اصل ضابطہ ہے اس کو منسوخ نہیں کریں گے۔ فلا یترک الاصل الا بہا، کہ اصل کو یعنی ضابطے کو اسی وقت چھوڑا جاتا ہے جب کوئی زیادہ مجبوری درپیش ہو۔ وہذا یوافق روایت الاصل، اور یہ اصل یعنی مبسوط کی روایت کے موافق ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ کی جو مبسوط ہے اس میں باب و قسمت الدور میں یہ مسئلہ موجود ہے، اس میں عبارت ہے کہ زمین ناپ کر حصہ کرے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔